بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل سورۃ کاف۔ فضائل سورہ کاف۔ سورۃ کاف کے فضائل اور خواص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے گھر میں سورہ کاف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا، اور ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا۔ اس نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کاف پڑھا کرو، کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے۔ صحیح بخاری۔ نمبر 2، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ ابو داؤد، نسائی۔ نمبر 3، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کاف کی ابتدائی 3 آیتوں کو یاد کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ترمذی شریف۔ نمبر 4، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کاف کی آخری 10 آیتیں پڑھی وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کاف کا اول و آخر پڑھا وہ سر تا پا منور ہو جائے گا، اور جو شخص اس سورہ کو مکمل پڑھے گا اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ مسند امام احمد۔ نمبر 6، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھی قیامت کے دن از سر تا پا اور زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور دونوں جمعوں کے درمیان اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر۔ نمبر 5، حضرت امام حسین سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورۃ کاف پڑھی وہ پورے ہفتہ تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ ابن کثیر۔ یہ صورت ادائی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات، حافظ حمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اخلاصی قرض کے لیے جو شخص نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس صورت کو ایک مرتبہ خلوصی دل سے پڑھ لے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور اخلاصی قرض کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعہ یہ صورت پڑھتا رہے۔ حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر اس صورت کو پڑھے، انشاءاللہ اسقاط حمل نہیں ہوگا، حمل محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس صورت کو بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ اگر کوئی مرد یا عورت ایک مہینے میں ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چڑھ کے تو مکان اسیب، جن، بھوت اور شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ الغرض اس صورت کے بے پناہ فوائد ہیں۔ جس ارادہ کے پیش نظر اس صورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ ارادہ پورا کرے گا۔ رضائی الہی کی خاطر اس صورت کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے۔